بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو بھکر ایجوکیشن اکیڈمی. دس از نعیم اللہ قریشی. انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں بہت سے پیغامات موصول ہوئے مجھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ انٹرویو کے متعلق جو ہے آپ سے بہت سی اہم معلومات اور کی ایریاز اور اس کا کانٹینٹ جو ہے امپورٹنٹ وہ آپ سے شیئر کیا جائے. اس ویڈیو میں آپ سے جتنے بھی پاکستان کے ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں بڑے نامور، جس میں پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، کے پی ایس سی یا ایس پی ایس سی یا دیگر ٹیسٹنگ اور اس کے ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں، وہ کون کون سے سوالات پوچھتے ہیں اور کن کن ایریاز کو لازمی ٹچ کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں نے آپ سے وہ ایریاز آپ سے شیئر کی ہیں، بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کو بہت سارا مواد اس ٹاپک پر تو ملے گا کہ انٹرویو کیسے دینا چاہیے، اپیئر کیسے ہونا چاہیے، ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کانٹینٹ اور یہ کویسچنس بہت ہی کم لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اصل میں کون کون سے کی ایریاز ان کو ٹچ کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلور کیا جاتا ہے، اور ان میں سے متوقع طور پر کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں. بہت سارے ایکسپیرینسز کو انالائز کرنے کے بعد اور کلیکٹ کرنے کے بعد میں نے ان تمام ایریاز کو 9 کی ایریاز میں تقسیم کر دیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے پہلے 5 ایریاز شیئر کروں گا اور ان میں پوچھے جانے والے اہم ترین سوالات آپ سے شیئر کروں گا، جن کو آپ نے بنیادی طور پر لازمی ٹچ کرنا ہے اور لازمی کلیئر کرنا ہے. اس کے علاوہ دیگر سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے بتدریج شیئر کیے جاتے رہیں گے، لیکن اس ویڈیو میں آپ سے پہلے 5 اور آنے والی ویڈیو کے اس کے پارٹ 2 میں مزید 4 ایریاز اور ان کے کانٹینٹس بھی آپ سے شیئر کروں گا. سٹارٹ کرتے ہیں ایریا نمبر 1 سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے حسب معمول گزارش کروں گا کہ ایجوکیشن اور دیگر ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ایجوکیشن اور ریکروٹمنٹ میں اور انٹرویوز میں آپ کو بہترین کانٹینٹ چاہیے، تو آپ ہمارے چینل بھکر ایجوکیشن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کیجیے. سٹارٹ کرتے ہیں جی ایریا نمبر 1، اور اس کو میں نے دیا ہے ٹائٹل سیلف کا. یہ میں نے خود سے ٹائٹلز دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو سیلف کے ایریا میں ہم سے کون کون سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. سب سے پہلے اس میں آپ کا انٹروڈکشن پوچھا جاتا ہے. اب اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے انٹروڈکشن میں کیا ہونا چاہیے اور اس کو کیسے پریپیئر کرنا چاہیے، الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں اس وقت آپ کو موٹی موٹی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ آپ کو پہنچا رہا ہوں. انٹروڈکشن ہو گیا، اس کے بعد انٹرسٹ، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کی ہابیز، آپ کی فیوریٹ چیزیں، آپ کا نیم اور اس کا میننگ. بعض اوقات آپ کے نام اور اس کا میننگز بھی انٹرویو کے کویسچن میں پوچھ لیا جاتا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں میں نے سیلف کے کیٹیگری میں رکھی ہے. دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے لوکیلٹی. لوکیلٹی میں جو اہم ایریاز آپ نے لازمی ان کو ایکسپلور کرنا ہے اور ان کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنی ہے، وہ ہے نمبر 1 آپ کا ڈسٹرکٹ، اس کا جغرافیہ، اس کی تحصیلیں، کینالز، ریورز، فیمس ہسٹوریکل پلیسز، آپ کے ایریا کے لوکل کسٹمز، فیمس پروڈکٹس، آپ کے ایریا کا لٹریسی ریٹ، اسپیسیفک ایونٹس یا کرنٹلی کوئی ایونٹ ٹیک پلیس ہوا ہے اس کے بارے میں، اور سب سے اہم چیز کہ وائی اٹ از فیمس فار، یہ آپ کا ایریا، آپ کا علاقہ کس چیز کے لیے زیادہ مشہور ہے، اور آپ کے ایریا میں ہونے والے حالیہ وقت میں نامور ترقیاتی کام اور ان کے بارے میں معلومات. ان تمام چیزوں کو میں نے لوکیلٹی کی ہیڈنگز میں رکھا ہے. تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی آپ کا سبجیکٹ. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. اگر آپ ایجوکیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کی تیاری کرنے والے لوگوں کا ماسٹرز کسی اور سبجیکٹ میں ہوتا ہے اور وہ ایم ایڈ کی بنیاد پر ایجوکیشن میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹوسٹ کیوں اپنایا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ٹوسٹ کیوں دیا کہ آپ کا ماسٹرز تو اس سبجیکٹ میں ہے اور آپ ایجوکیشن میں کیوں آنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے. تو یہ اب میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف سوالات دے رہا ہوں، اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے رہیں گے. کہ سب سے پہلے جسٹیفیکیشن کہ وائی یو آپٹڈ فار ایجوکیشن اینڈ وائی ناٹ یور اون سبجیکٹ. تو اگر
ایجوکیشن ہے یا سبجیکٹ ہے یا پھر سبجیکٹ ہی ایجوکیشن ہے تو اس میں پھر مزید کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ اس میں ڈفرینٹ ٹرمز، ڈیفینیشنز، مختلف ٹائپس آف ایبریویشنز اور پروسیجرز اور ان کے تھیریز دینے والے، ان کے نامور لوگ، ہستیاں، ایریاز. تو اس جو پوائنٹ نمبر 3 ہے یعنی کہ ایجوکیشن یا سبجیکٹ کا، اس کو ہم براڈلی پھر جو بھی اس کے کی ایریاز ہیں اس پر ایک الگ ویڈیو بنا کر اس پر ہم باقاعدہ کام کریں گے، کیونکہ یہی وہ ایریا ہے جس کو ہم نے اپنے طور پر پرماننٹلی سب نے ہی تیار کرنا ہے. باقی جتنے بھی ایریاز ہیں وہ سب کے اپنے اپنے ہیں، سب کے مطلب ہے اپنے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کی نوعیت اور ہے، وہ اپنے آپ خود ہی لوگ تیار کر سکیں گے، کیونکہ کسی کی لوکیلٹی اور ہوگی تو وہ اس حساب سے تیار کرے گا. لیکن ایجوکیشن جو سبجیکٹ ہے وہ بہت سے لوگوں کا سیم ہو جاتا ہے، تو اس پر مزید جو کانٹینٹ ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی دیا جائے گا. چوتھے نمبر پر جس چیز کو میں نے رکھا ہے دیٹ از اسلامک. اسلامک حوالے سے آپ کو ضرور ٹچ کیا جاتا ہے، اور اس میں سے کون کون سے سوال ایسے ہیں جو آپ سے لازماً پوچھے جا سکتے ہیں، ایون کہ پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے گئے ہیں. تو سب سے پہلے اس ایریا میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، ختم نبوت سے کیا مراد ہے، قرآن کریم کی وہ صورت بتائیں جس میں بسم اللہ شریف 2 بار ہے، ایسی صورت جس میں بسم اللہ شریف نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد کی صورت میں آیا ہے. کسی چھوٹی سورہ مبارکہ کا ترجمہ بھی سن لیا جاتا ہے، جس طرح سورہ اخلاص ہوگی اور سورۃ کوثر ہوگی. اسی طرح آیت الکرسی، دعائے قنوت، میثاق مدینہ، اس کی شرائط، یہ کب ہوا اور کس نے لکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے اسماء مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بیویوں کے اسماء مبارک، شرح زکوٰۃ، اسلامی تصور تعلیم اور نامور اسلامی سکالرز اور سائنسدان کے کچھ نام پوچھ لیے جاتے ہیں. اس میں کچھ مزید بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ ٹچ کرتے ہیں، جن کو وہ پوچھتے ہیں، جن ایریاز کو وہ لازمی ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو آج کی اس ویڈیو کا لاسٹ ٹاپک ہے اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے جی ہسٹری میں. اب ہسٹری کو پھر آگے میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک پوسٹ پاکستان اور ایک پری پاکستان ہو گئی. تو پہلے دور میں جو ہے اس میں مغل دور، پہلا اور آخری مغل بادشاہ، مغل طرز تعلیم، سب سے بااثر مغل بادشاہ اور آپ کا پسندیدہ مغل بادشاہ اور اس کی وجہ، پانی پت کی پہلی جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، جنگ ترائن کب ہوئی، بکسر کی جنگ، مسلم لیگ کا قیام، تقسیم اور تنسیخ بنگال، تحریک خلافت کیا ہے اور کیوں بپا کی گئی اور اس کے قائدین کون کون سے تھے، جنگ عظیم اول، اس میں شامل ممالک اور وجوہات، 14 نکات کب پیش ہوئے، ان میں سے 2-4 نکات بعض اوقات طلب بھی کر لیے جاتے ہیں، گول میز کانفرنسز کب ہوئیں، کتنی ہوئیں، خطبہ الہ آباد کب دیا گیا، اور جنگ عظیم دوئم کب ہوئی، اس کا ایرا جو ہے اس کا جو اسپین تھا وہ کیا تھا اور وہ کیسے اختتام پذیر ہوئی، قرارداد مقاصد کیا ہے، کس نے پیش کی اور اس کے چند نکات، پہلا، دوسرا اور تیسرا آئین کب دیا گیا، اقبال اور جناح کے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، ایسٹ انڈیا کمپنی، ہنٹر کمیشن، ووڈس ڈسپیچ کے بارے میں بھی معلومات پوچھی جاتی ہیں. اس کے بعد از آزادی میں پہلے دوسرے وزرائے اعظم، پہلے گورنر یا پہلے 4 گورنر پہلے صدر ہو گئے. اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی، سقوط ڈھاکہ، اس کے اسباب، موجودہ اسمبلی، ان کے عہدیدار، ان کے اسپیکرز، ان کے وزراء، اسمبلی نمبر اس وقت کون سا چل رہا ہے، سینٹ کے چیئرمین، اپوزیشن لیڈرز، اور جتنے بھی مزید ہمارے دونوں پارلیمانوں میں، پورے پارلیمان میں جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں، عہدیدار ہیں، اسپیکرز ہیں اور مختلف امور پر جو ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں وہ لوگ، خواتین ارکان کی تعداد،
سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں ان پورے پارلیمنٹیرینز کی کل تعداد کیا ہے، اور اس قسم کے دیگر معلومات بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ 5 ایریاز تھے جن کو آپ نے لازمی انٹرویو کی پریپریشن کے لیے تیار کرنا ہے، اور یہ ایریاز لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے مزید 4 ایریاز ان کی کانٹینٹ لسٹ پر بھی آپ سے ضرور مخاطب ہوں گا، بات کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں یہ سارے کانٹینٹ لسٹ شیئر کرنے کے بعد میرے پاس ریئل کنڈکٹڈ انٹرویوز کی، جو ریئل کنڈکٹڈ ہیں، خاص طور پر ایجوکیشن اور ہیڈ ماسٹر کے اور ایس ایجوکیشن کے یا سینئر ہیڈ ماسٹرز کے، ان کے ریئل کنڈکٹڈ انٹرویوز کا ایک الحمدللہ ریئل کنڈکٹڈ پورا ایک میرے پاس کلیکشن موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ہر روز 2 انٹرویوز کے ریئل ایکسپیرینسز آپ سے ضرور شیئر کروں۔ تو آنے والی ویڈیوز آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی یوزفل ہونے والی ہیں، کیونکہ میری جو خواہش ہے کہ جس طرح بکھر ایجوکیشن اکیڈمی نے آپ کے ساتھ پریپریشن میں بھرپور تعاون کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انٹرویو کی پریپریشن میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش بہت پسند آئے گی، آپ بھی ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں گے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو پارٹیسپیشن کا سسٹم ہے ون سائیڈ ہو، بلکہ آپ کی پارٹیسپیشن اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ بھی اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کیپ واچنگ، تھینک یو، اللہ حافظ۔